اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقال سبحانہ تعالی فی کتابہ الکریم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. كما قال عز وجل صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. یہ آیات تارک قرآن مسلمانوں کے موجودہ قلبی اور ذہنی کیفیت کی عکاسی کرتی ہیں. قرآن کریم سے منہ موڑنے کے بعد پچھلی کئی صدیوں سے مسلمان منزل وحی کے باہر اپنے لیے سکون، رزق، دولت، علم اور جاہ و جلال تلاش کرتا آ رہا ہے. غیر قرآنی اور غیر انسانی قوانین کو نیشنل اور انٹرنیشنل لا کا نام دے کر خود کو ان ظالمانہ قوانین کا پابند سلاسل کر چکا ہے پوری دنیا کا مسلمان. عرب، عجم، قوی، ناتواں، مرد، عورت، سب نے کتاب اللہ کو سال میں صرف ایک بار بغیر سمجھے بوجھے کسی رٹو مولوی کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح کی شکل میں سننے کو دین کی تکمیل سمجھ لیا ہے. اس قرۂ عرض پر شاید ہی کسی مسلم فیملی میں لوگ سر جوڑ کر آیات ربانی پر تدبر کرتے ہوں گے. کہیں مولوی کا مذہب غالب ہے تو کہیں بادشاہوں اور حکام کہ جبریہ دستور کو دین کا نام دے دیا گیا ہے. قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. کہ ہر مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے، لیکن آج جس مسلمان پر حملہ ہوا وہ تو فلاں ملک کے شہری ہیں. الگ الگ شہریت اختیار کر کے قرآن نے جن مسلمانوں کو بھائی بھائی بنایا تھا وہ اجنبی بن گئے. عرب ملکوں میں دوسرے ممالک کے مسلمانوں کو باضابطہ اجانب یعنی اسٹرینجرز کہہ کر پکارا جاتا ہے. ایک مسلم ملک کا مسلمان کفار کے حملے کے دوران بھی پڑوسی مسلم ملک کے اندر پناہ نہیں لے سکتا، کیونکہ بیچ میں سرحدیں ہیں، پاسپورٹ ہے، ویزا ہے اور غلیظ ترین بین الاقوامی قوانین کی تلواریں لٹک رہی ہیں. یہ تلواریں مسلمانوں نے اپنے سر پر خود لٹکائی ہوئی ہیں. قرآن بھائی بناتا ہے اور یہ اپنے بھائی کو اجنبی کہہ کر پکارتے ہیں. قلب کی سختی کا یہ عالم ہے کہ 200 میٹر دور کانٹے دار سرحد کے اس پار مسلم خواتین کی آبرو ریزی کی جا رہی ہے. ان کی چیخوں سے لاپرواہ سرحد پار دوسرا مسلمان مہنگے ریسٹورنٹ میں مزیدار کھانوں کی ٹیبل سجا کر پارٹیاں کر رہا ہے. اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ مسجدوں سے دعات قرآن کو نکال کر باہر کر دیا گیا ہے اور نظم و ضبط کے نام پر مساجد یعنی بیوت اللہ کو بدترین جاہلوں یعنی سیکرٹری اور صدر نامی مخلوق کے حوالے کر دیا گیا ہے، جو قرآن دشمنی میں ابو جہل کے بھی باپ ہیں. لہٰذا قرآن کی تعلیم اور ربانی دستور زندگی کی ترویج کا کام مکمل طور پر روک دیا گیا ہے. مسجدوں کے یہ منتظم حکومتی اشاروں پر مسلمانوں کی زندگیوں سے قرآن کو دور رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. مسجد میں عبادت اور تعلیم کی نیت سے قدم رکھنے والے تمام مسلمین کی مخبری کا کام انہی صدر اور سیکرٹری کے ذمہ لگایا گیا ہے. مساجد اب قرآن کی تعلیم اور تزکیے کے لیے نہیں رہی، بلکہ اینٹیں، مٹی، ٹائلز، چمکدار قمقموں، لائٹس، موٹی قالینوں، ایئر کنڈیشن وغیرہ سے سجی ہوئی ایک عمارت بن چکی ہے جہاں سے روحانیت اور علم رخصت ہو چکا ہے. سیاہ قلب کے حامل انتظامیہ کمیٹی کے سربراہان نے کبھی مسجد نبوی کی تاریخ نہیں پڑھی، کبھی مسجد کی سنتوں کو نہیں سنا. یہ قوم اپنی اصلاح کے مراکز یعنی مساجد کو کھو چکی ہے. قلب سلیم بنانے والی فیکٹری بند ہو چکی ہے. اب معاشرے میں صرف جہالت اور بدعنوانی ہے. ایسے میں اللہ کی نصرت آئے بھی تو کیسے؟ لوگ کہتے ہیں ایٹم بم بڑا خطرناک ہے، یہ انسانوں کو تباہ کر دیتا ہے.
میں کہتا ہوں ظلم سے بھرا تمہارا یہ سیاہ قلب ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جس نے اپنے مرتے ہوئے بھائی بہن کو اس لیے چھوڑ رکھا ہے کہ وہ تمہاری جگہ سے 200 میٹر دور کسی ظالم ملک کا مظلوم شہری ہے۔ میں بڑے صاف ستھرے الفاظ میں آگاہ کر رہا ہوں، اگر مسلمانوں نے اپنی مساجد کو آزاد کر کے وہاں قرآن کریم کے تدبر کی شروعات نہ کی اور اپنا تزکیہ نہ کیا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹنے اور برباد ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔